میرا راستہ چلنا مشکل تھا، اس کے ظلم سے، اس کے لاپرواہی سے میرا راستہ تنگ ہو چکا تھا، میں جا نہیں سکتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی میرے مولا، لہذا میں ہمیشہ غم میں رہا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب اس کی عبادت کی نماز ہے تو رہنے دو، پہلے نار جہنم میں رسید کرو۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے میں تو پڑوسی رہتا ہے، پھر آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ چاش پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آپ اشراق پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہوں گے آپ حاجی ہوں گے، لیکن پڑوسی ناراض ہے تو پھر ساری عبادتیں ایک طرف، سیدھا نار جہنم میں مسلط ہونے والے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک پڑوسی کا حق بتا رہا ہوں میں، پھر ماں باپ کا تو اس سے بڑا حق ہے، ماں باپ کا تو اس سے بڑا ہے۔ دیکھیے ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، سرور انبیاء کے اداؤں کو اپنانا ہمارا ایمان ہے، ہمارا فرض ہے، تو سرور انبیاء کو خوش کرنا ہے تو پھر ہمیں کسی کو ناخوش نہیں کرنا ہے۔ سرور انبیاء کو اگر خوش کرنا ہے تو کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، سرور انبیاء کو خوش کرنا ہے تو کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، سرور کو خوش کرنا ہے تو کسی جو ہے انسان کی توہین نہیں کرنا ہے، کسی کے اچھائیوں کو تلاش کرنا۔ کیا میرے آقا نے کسی کا عیب اچھال کے کسی کو تکلیف دی؟ آپ تو غیب کا علم جاننے والے ہیں، سارے جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں سارے آقا کے سامنے ہیں، ظاہر ہیں، آقا ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا جو کچھ ہمارے اندر عیب ہے میرے آقا جانتے ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں میرے آقا جانتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کبھی کسی کے عیب کو نہیں اچھالا، کسی کے اندر خامیوں کو تلاش نہیں کی۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں کہ آقا نے کبھی، آپ نے کبھی زندگی میں سنے ایسا کوئی واقعہ آیا نعوذ باللہ کہ میرے آقا سے کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کے گناہ کو میرے آقا نے اچھال دیا؟ ارے خدا کی قسم میرا قربان ہو جائے، میرے آقا نے جب تک اللہ حکم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی ظاہر نہیں کیا، ظالموں کو تک عیب کو اللہ نے، میرے آقا نے چھپایا، آقا کو تکلیف دینے والوں کے عیبوں کو میرے آقا نے چھپایا۔ کیا اس دور میں کیا گناہ نہیں ہوتے تھے؟ دور جاہلیت میں گناہ نہیں ہوتے تھے؟ لیکن آقا کی اداؤں کو دیکھنے کے بعد، ان کی انسانیت کا تقاضا دیکھنے کے بعد جب دل میں محبت پیدا ہوئی تو ایسی محبت پیدا ہو کہ خود بخود گناہ چھٹتے چلے گئے، اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا چلا گیا، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا سے بڑا مقام دیتا چلا گیا۔ تو محبت مصطفیٰ ہے یہ، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سب کے لیے مطلب فکر ہے کہ کیا ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں نظر اڑتی ہے ہماری تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر خامی ہے؟ نظر اڑتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس کے اندر عیب ہے؟ نظر اڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر کمزوری ہے؟ تو یہ ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی، ایک مومن کی نظر نہیں ہوتی۔ اللہ اس نظر سے ناراض ہے اگر یہ نظر کسی کے عیبوں پہ اٹھ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ نمازی پرہیزگار ہیں، آپ لباس زیب تن کر کے بہترین لباس پہن رہے ہیں، خوشبو لگا کے نماز کو آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اگر تمہارا عمل درست نہیں ہے تو پھر تمہارا لباس بھی تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ آپ بہترین لباس پہن کے آ گئے، لیکن تم سے اگر کسی کا دل آزاری ہو رہی ہے، پڑوسی تمہارا ناراض ہے، اگرچہ کہ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، غریب سے غریب بھی ہوگا، اگر وہ تم سے ناراض ہے، تم سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو راستے پر اگر کانٹا بھی نظر آئے تو وہ ہٹا کر چلتا ہے، یہ ہے۔ اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ جس مقام سے صحابہ گزرتے یا پھر یہود و نصارہ بھی گزرتے، ان کا یہ ایمان ہو گیا تھا، یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جس راستے میں اگر کوئی پتھر نظر آتا تو فرماتے کہ یہاں سے سرور انبیاء کا گزر نہیں ہوا۔ اگر کس راستے سے کانٹا نظر آتا تو یہود و نصارہ اور اس وقت کے لوگ کہتے کہ یہاں پر سرور انبیاء یہاں سے نہیں گزرے، اگر گزرتے تو یہ کانٹا نہیں ہوتا۔ میرے آقا اگر یہاں سے گزرتے تو پتھر نہیں ہوتا، میرے آقا اگر یہاں سے گزرتے تو آزاری تکلیف دینے والی کوئی شے وہاں راستے پر نہیں ہوتی، میرے آقا کی یہ ادا ہوتی، جہاں سے گزرتے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے چلے جاتے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ آج ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے، اگر آقا کو خوش کرنا ہے، ماہ ربیع الاول ہے، اگر ہم سے کسی کا دل نہیں دکھنا ہے تو پھر ہم یہ ارادہ کریں کہ یہ ماہ مبارک میں ہم سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونا، اور ہم سے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونا جس سے چلنے والے کو تکلیف ہو۔
یہ سب سے بڑا عمل ہے سرور انبیاء کو خوش کرنے کا. اگر اس میں ہم ناراض اللہ کو کریں گے تو پھر روز قیامت میں ہمیں اپنی عبادتیں بھی نہیں بچا سکتی اور ہمارا درود بھی ہمیں نہیں بچا سکتا. پھر شفاعت بھی نہیں ہے ہماری. اگر ہم ظالم ہیں, کسی کا دل دکھاتے ہیں, تو ہمارے شفاعت بھی نصیب نہیں ہونے والی ہے. لہذا بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما, خود غرضی سے مطلب پرستی سے ہمیں حفاظت فرما, سب کی محبت میں پیدا فرما. اللہ اس رسول کو ہمیں خوش کر توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ فرما.